یہ مفتی سلمان اجہری کا بیان ہے، اس کو ضرور سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ سرمدن ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں اور رومیوں کے درمیان، کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا، کفار و مشرکین کے تو بتایا ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3، ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹھ دکھا کر جو نکل چکے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، ایک بہت سخت اسٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3، 1/3 حصہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں گے۔
سوچو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا, شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے, 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہے ان کی, فتح ہوگی ان کی, لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ اخیر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے, مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے, اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے, تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا, اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے, دامن چھڑا رہے ہوں گے, بھاگ چکے ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزو. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں, تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے, وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے, 90 تو بھاگ رہے ہیں, 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا, حوصلہ تھا, وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے, بچے آدھے تھے, اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے. کبھی میرا عزیز دوست, کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر, کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا, ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں گا میرے عزیزو؟ جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی, اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی, دیکھی جانے والی تھی, جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے. لیکن میرے عزیزو, آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر, فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے, تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو, بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے, ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی, لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. میرے عزیزو, ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں, سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق میں, دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی, قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم, ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا, یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے, یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں, بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں
इमारतें टूटकर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए। और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो और क्या है? हो सकता है आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता। ईमान सलामत है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। एक भी जगह से कहीं उन निहत्ते मुसलमानों को जो गरीब मजलूम हैं और टूटे फूटे हाथों और टुकड़े पहने हुए बच्चे हैं, उनको कोई ये नहीं कहता कि ये जालिमों के लोग हैं, बल्कि हर कोई ये कहता है एक जालिम के खिलाफ जिसके पास दुनिया के सारे आइटम पावर हैं, लेकिन ये निहत्ते बच्चे खड़े हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं और रहमत इलाही भी उनके साथ है। सलाम है उन गजा के मजलूमीन को। और वहां तो बच्चे, मर्द तो मर्द, औरतें, आपने सुना होगा उन जवान लड़कियों का मैंने देखा था, वो कह रही थी कि हम रात को बुर्का पहन करके और रात को हम हिजाब पहन करके सो जाती हैं, इसलिए कि बमबारी में जब घर तबाह हो जाते हैं, सुबह लोग लाशें उठाने आते हैं तो कहीं हम बेपर्दा लाशों में ना मिल जाएं। सलाम उन बहनों को। आज वो औरतें सबक ले उनसे जिनको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें दी है। तुम्हारे घर में जायदाद बेपनाह है, माल और दौलत बेपनाह है, कपड़े रोज बदलने के लिए तुम्हारे पास हैं, सब रख करके तुम औरतों को आज हम बाजारों में जो बेपर्दा देखते हैं, ये शादी महलात में हर जगह जो औरतों की बेहयाई और बेपर्दगी देखकर फिर मैं सोचता हूं सलाम उन बहनों को जो मौत की रात भी हिजाब हटाना नहीं चाहती, इसलिए कि दुनिया से जाएं तो अल्लाह की बारगाह में हिजाब के साथ जाएं। ये ईमान हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है, नुसरत इलाही आती है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, 50,000 का खून कर देने वाला वो जालिम और गासिब इसराइल, वो अपने 200 कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं सका? वो हासिल क्यों नहीं कर सका 200 लोगों को, बल्कि उनमें से 5 लोगों को क्यों नहीं हासिल कर सका? 50,000 को कत्ल कर डाला, और वो भी सिविलियंस को, शहरियों को, जिनसे तुम्हारा मुकाबला है, उनकी मौत की तो कोई खबर ही नहीं आती। जो तुमसे बरसरे पैकार हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके मौत की खबर नहीं आती। बच्चों की मौत, औरतों की मौत, हॉस्पिटल में मौत, ये सारा जो नाच देखा गया है 15 महीने से हम देखते आए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, अल्लाह का अज़ाब उन जालिम बादशाहों पर भी आएगा जो इनकी मौतों पर देखकर तमाशे कर रहे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं, वो अपने ऐश कदों में शराब नोशी और कबाब खोरी पर मसरूफ हैं, और इन बच्चों की तड़पती हुई लाशों पर वो अपनी कुर्सियां सजाए बैठे हैं। वो अरब के जालिम बादशाह कहां हैं जिनके घरों में सोने के टॉयलेट बनाए गए हों, जो सोने की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत और तख्त बिछाते हो? मेरे अजीजों, उनकी भी पकड़ आने वाली है, आप इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जुल्म करने वाले ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी में गिराएगा, वो किस पलटी में, किस खाई में जाकर के गिरेंगे। अंदाजा करो, जालिम सिर्फ वो ही नहीं है जो बमबारी करता है और कत्ले आम करता है, जालिम वो भी है जो तमाशाई बन करके लोगों का सपोर्ट करता है, उन लोगों को सराहता है जो जुल्म कर रहे हैं।
افسوس کا مقام ہے. وہ چیختے رہ گئے, چلاتے رہ گئے, اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے, نہ ہمارے پڑوسی ملک سے, نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے. ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں. ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے, ان کا پرچم لہرائے, تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے, بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے, ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو, ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے میرے عزیزو. ہم جس دنیا میں جی رہے, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے. باقی کوئی چیز, کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی. وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی. وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے. وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو, آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا, پل پل دیکھتا رہا, اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے, پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی. اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی, فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی. ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے, یہ سورس بھی لگا دیا ہے, ہر طرف دیکھتا رہا. اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں, میرے پروردگار سے ہی آئے گی. اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی. بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے, اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی. رنگ لائیں گی, ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی. ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں, وہ رنگ لائے گی. فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں, ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی, ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی. آپ انتظار کرنا, وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا. وہ دن آئے گا, یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں. اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا, آپ لوگ ڈرتے ہوں گے مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں, ان کو برا لگے گا, ان کو برا لگے گا, بہتوں کو برا لگے گا. یہ میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے, اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے, اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا, اگرچہ کافروں یہ بات ناپسند کرتے ہوں, اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے, ہم سب مومنوں کی شان ہے. بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے,
आओ उन बुराइयों की वादियों से जिसमें पड़े हुए हो। नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, तुम्हारी नमाजों का हिसाब कर लो, तुम्हारे अपने अमाल का हिसाब कर लो। अल्लाह की मदद को पुकारते हो तो यकीनन अपने चेहरे साफ तो कर लो, अपने दिलों को पाक तो कर लो, अपने अमाल। मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वअला शमइहिम वअला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम लतुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ़्सिदून वलकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनु'मिनु कमा आमनश शुफ़हाउ अला इन्नहुमुश शुफ़हाउ वलकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन वयमुद्दूहुम फ़ी तुग़यानिहिम उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालता बिल-हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू यकज़िबून। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारन फ़लम्मा अضأت